دراصل یہ تین جملے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں آپ: پیار، محبت، عشق۔ پیار، محبت، عشق۔ پیار اپنا الگ مرتبہ رکھتا ہے، محبت وہ اپنا الگ مرتبہ رکھتی ہے، عشق یہ اپنا الگ مرتبہ رکھتا ہے۔ اب وہ پیار جو ہے یہ کسی کو کسی سے بھی ہو سکتا ہے، جیسے انسان کو جانور سے پیار ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھو، لوگ گاڑیوں میں کتے گھماتے ہیں، بغلوں میں لیے پھرتے ہیں۔ انسانوں کو اگر آپ دیکھیں تو بیچارے بے یار و مددگار پھرتے ہیں سڑکوں پہ۔ تو یہ ہوتا ہے ایک پیار۔ جیسے گھر میں کسی نے اپنی جانور پال لیا، بھلے چاہے بلی ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اس پہ آپ دیکھیں پیار ہاتھ پھیرتے رہتے ہیں، یہ پیار ہے۔ کسی انسان کے بچے پہ بھی آ سکتا ہے، بھائی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا نیک بچہ ہے، اس پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، تو یہ پیار ہے۔ ایک ہوتی ہے محبت۔ محبت جو ہے یہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ آپ یوں مان کے چلیں کہ ایک بچہ ہے، 5 سال کا ہے، اس کو آپ جیسے کھلاؤ گے ویسا کھا لے گا، جیسے پہناؤ گے ویسا پہن لے گا۔ پھر اس کی ایک عمر آتی ہے، اس میں آپ جو اس کو پہنانا چاہتے ہیں پہننا پسند نہیں کرے گا، لیکن آپ ڈانٹو گے تو پہن لے گا۔ اس کے بعد پھر ایک عمر آتی ہے جس کو کہتے ہیں عنفوان شباب، 15، 16، 17، 18، 19، 20، اس کو کہتے ہیں عنفوان شباب۔ کیونکہ وہ جو وقت تھا جب والدہ محترمہ اس کو نہلانا، دھلانا، کپڑے پہنانا اور اس کے کالا ٹیکا لگانا، وہ اب اس نے ختم کر دیا، اس کا کام پورا ہو گیا وہاں تک۔ اب والدہ نے اپنا کام پورا کر لیا، اب والدہ سے وہ نہیں چاہتا کہ وہ میرے ٹیکا لگائیں یا مجھے بنائیں، سنواریں، وہ اپنا آپ بننا سنورنا چاہتا ہے، کیونکہ محبت ہے۔ اب وہ شیشے میں کھڑا ہے، کبھی مسکرا کے دیکھے گا، کبھی کھلکھلا کے ہنسے گا، اس کو دیکھے گا، کبھی اپنی یہ سائیڈ دیکھے گا، کبھی یہ سائیڈ دیکھے گا، کبھی اپنی بیک دیکھے گا۔ یہ اب اس کو محبت، یہ عنفوان شباب، یعنی اب اس نے جوانی میں قدم رکھ دیا ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب شادی بھی ہونی ہے، شادی بھی ہو گئی ہے، محبت تقسیم ہوتی ہے، میں نے جیسا آپ سے بتایا۔ یہ محبت ماں سے الگ ہوتی ہے، بہن سے الگ ہوتی ہے، بھائی سے الگ ہوتی ہے، والد سے الگ ہوتی ہے، بیوی سے الگ ہوتی ہے، اپنے آپ سے الگ ہوتی ہے، محبت تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب آتا ہے ایک لفظ عشق، یہ عربی کا لفظ ہے۔ یہ عشق ہے، یہ تمام پابندیوں کو بالائے طاق رکھ کے، تمام خطرات کو مول لیتے ہوئے بیچ میں کود جاتا ہے۔ ساری دنیا ایک طرف، اس کا عشق ایک طرف۔ آپ دیکھیں، آپ سوچیں کہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ایک کے پیچھے ساری دنیا چھوڑ دیتا ہے انسان، اس کو کہتے ہیں عشق۔ اور ہمارے ایک متعلق ہیں، ان کے 4 مصرے مجھے یاد ہیں: عشق انسان کو انسان سے ہو جائے تو قسمت سمجھو، عشق انسان کو انسان سے ہو جائے تو قسمت سمجھو، عشق انسان کو ماں باپ سے ہو جائے تو جنت سمجھو۔ کیونکہ عشق ہے، یہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے، ہندو کو مسلمان سے ہو سکتا ہے، مسلمان کو ہندو سے ہو سکتا ہے، انسان کو جانوروں سے بھی عشق ہو سکتا ہے۔ لیکن اصل عشق جو ہے، اگر یہ اپنی بیوی سے ہو جائے تو آپ جنت سے کم نہ سمجھو پھر اسے۔ کیوں کہ دوسروں سے عشق کر کے تو آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا، بیوی سے عشق کرنا چاہیے۔ اگر بیوی سے عشق ہو جائے تو یہ جنت سے کم نہیں ہے۔ کیوں کہ اس کو تو بوسہ دینا بھی صدقہ۔ اور پھر اس کے متعلق ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ فرما رہے تھے کہ ایک صاحب تھے، وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی میں بھوکا ہوں، سفر کا تھکا ہوا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دو۔ تو بیچاری جلد بازی میں جو اہلیہ محترمہ تھی، محبتوں میں جو بھی کچھ لے کے آئیں، سامان رکھا سامنے، جیسے منہ میں لقمہ لیا منہ بند، نمک اتنا تیز کہ خاموش ہو گئے۔ غصہ بہت آیا، ایک تو سفر کے تھکے ہوئے، دوسرے بھوکے، اور کھانے بھی آئے تو نمک اتنا تیز۔
تو فوراً خیال آیا کوئی بات نہیں، میری بیوی ہے، ہاتھ ہے، زیادہ گر گیا ہوگا، ہے تو اللہ کی بندی، میری بیوی ہے تو کیا ہوا، ہے تو اللہ کی بندی، میں نے اس کو اللہ کی بندی بنا کے معاف کر دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ مہینوں کے بعد اس کا انتقال ہوا تو خواب میں دیکھا کہ اور کیا بنی، کہنے لگا کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا اور فرمایا تو نے ایک دن اپنی بیوی کو میری بندی بنا کے معاف کر دیا تھا، جو آج میں نے تجھے اپنا بندہ بنا کے معاف کر دیا۔ یہ ہے میاں بیوی کا درجہ، بیوی کو معاف کرنے پر اللہ تعالیٰ نے شوہر کو معاف کر دیا۔ اس لیے بھی درگزر کا معاملہ رکھا کرو، سمجھا کرو کہ عشق کس سے کرنا چاہیے، محبت کیسے ہونی چاہیے، پیار ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، پیار محبت سے ہی زندگی بسر کرنی چاہیے۔ آپ یقین جانو، اگر بلکہ آپ یوں سمجھے کہ جس بادشاہ کی نیت خراب ہوگی اس کی سلطنت بے ایمان ہوگی، جس میاں بیوی میں نا اتفاقی ہوگی اس کی اولاد میں بھی نا اتفاقی ہوگی۔ اس لیے اگر آپ دونوں ٹھیک ہیں، آپ دونوں خوش ہیں، تو سمجھو کہ آپ کا گھر جنت سے کم نہیں ہے۔ یہ گھر ہے، آپ اس کو جنت بنا لیں یا جہنم بنا لیں، یہ آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔